مائنڈ سائنس کے مطابق انسان کے بلیفز اور سوچیں پیسے کو کھینچتی ہیں۔ اگر کوئی پیسے کو غیر ضروری سمجھتا ہے تو اس کا لاشعور پیسے کے مواقع کھو دے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی ایک کار کا شوق رکھتا ہو اور اس کو اچھا سمجھتا ہو تو اس کو زندگی میں کار حاصل کرنے کے موقع مل جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی کار کو برا سمجھتا ہے اور غیر ضروری چیز سمجھتا ہے تو وہ لائف میں کار کو نہیں حاصل کر پائے گا۔ جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے کہ بلیفز اور سوچوں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، ان کا نظریہ کچھ اس طرح ہوگا: کیونکہ اس قانون کو نہیں جانتا اس لیے یہ غلط ہے۔ کیونکہ جب تک ایک چیز ہمارے سامنے نہیں آ جاتی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ مثلاً اگر 200 سال پہلے سائنس نے کہا ہوگا کہ بہت جلد ایک ایسی مشین آنے والی ہے جس سے ہم دنیا کے کسی بھی شخص سے بات کر سکیں گے، بلکہ اسے دیکھ بھی سکیں گے اور اس سے بات بھی کر سکیں گے اور اس کا جواب بھی دے گا، ایسی باتیں سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ برصغیر کے لوگوں نے اس کو قیامت کی نشانی کہا ہوگا۔ لیکن آج ہم سب اس کو ویڈیو کال کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور آگے سے جواب بھی سن رہے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کے باکس سے باہر سوچنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں لوگ اکثر پیسہ کمانے کو برا بھلا ان کو ایسی بات سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اکثر اسلام کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں پیسہ نہیں کمانا چاہیے۔ سیگمنٹ فرائڈ کے مطابق ایسے لوگ ڈیفنس میکنزم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی سستی اور نااہلی کو اسلام کی آڑ میں ریشنلائز کرتے ہیں۔ پیسہ ایک پاور ہے، آپ چاہیں تو اس کو اچھے کام میں استعمال کریں، چاہے تو برے کام میں۔ یہ خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو وائٹل کے مطابق پیسہ آپ بڑھا دیتا ہے، اگر آپ اچھے ہیں تو اور اچھے، اگر برے ہیں تو اور برے ہو جاتے ہیں۔ بو ڈیرک نے کہا تھا whoever said money cannot buy happiness simply did not know where to go for shopping۔ جو بھی کہتا ہے پیسے سے خوشی حاصل نہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ لوگ پیسے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن 70 کی عمر میں بھی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ بری چیز ہے، اس کی اولاد حسرت کر رہی ہے کہ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، اچھی ایجوکیشن افورڈ کر سکتے، تو اس شخص کو کیا کہیں گے؟ اگر کوئی شخص پیسے کو برا کہتا ہے، اس کی بیٹی اپنے سسرال میں جہیز وجہ سے روزانہ تانے سنتی ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں اکثر سوچتا ہوں ہماری نصابی کتب میں ہمیں فقر کا درس دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ہم غیر مسلم ممالک سے ہاتھ پھیلائے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سود پہ، یعنی سرعام اللہ سے جنگ۔ ہم بھیک مانگ لیتے ہیں لیکن جب کوئی کمانے کی بات کرے تو ہم اس کو وہیں روک دیتے ہیں۔ قرآن میں ایک واضح آیت ہے: دشمن کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ ہر دور میں گھوڑے کی اصطلاح تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج کل کے گھوڑوں میں ایٹمی میزائل، جدید ٹیکنالوجی، بایولوجیکل وارفیئر آ جاتے ہیں۔ یہ سب بغیر پیسے کے کیسے ممکن ہے؟ اگر اب بھی کوئی کہے پیسہ ضروری نہیں تو اس کو چپ کروا دیں، وہ غلط گائیڈ کر رہا ہے آپ کو۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو صرف اسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ ان کو دن بھر کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان کو یہ کہیں کہ تھوڑے پیسے کر لیں اور رمضان میں تو روزے رکھ لیں تو آگے سے کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان تو پیسے سے نفرت کرتا ہے، تو آپ ایسے مسلمان کو کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ زندگی بھر حج کے لیے دعا مانگتے ہیں لیکن پیسہ حاصل کرنے کی پلاننگ نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، آپ شادی نہ کریں اور پوری زندگی اولاد ہونے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مسلمان عورتیں اپنا جسم بیچنے پہ مجبور ہیں، اور ہم لوگ جو مرد ہیں ہماری مردانگی پر سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے: مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ پیسہ کمائیں اور یہ نیت کریں ایک بچے کو تعلیم دوں گا، ایک یتیم بچے کی شادی کراؤں گا، 5 غریبوں کو کھانا دوں گا، کسی بیمار کا علاج کراؤں گا، آپ کا پیسہ کمانا عبادت بن جائے گا۔ میں نے بسوں میں 40 سال کی عورتوں کو کھڑے ہو کے سفر کرتے دیکھا ہے اور کبھی ٹرین میں واش روم کے آگے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ان کے مرد بھی یہی کہیں کہ پیسہ ضروری نہیں تو ان کو غیرت مند کہتے ہوئے آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت عمر کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا تھا۔ یہ ایمان کے ساتھ ساتھ پیسہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ غزوہ تبوک میں لشکر کے لیے جب مدد مانگی گئی تو حضرت عثمان نے 100 اونٹ دیے۔ 100 اونٹوں کی قیمت کروڑوں بنتی ہے آج کے دور میں، انہوں نے کروڑوں کمائے تھے۔ مطلب کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی جیب میں 100 ہوں تو آپ ایک کی مدد کر سکیں گے، اگر آپ کی جیب میں 1 کروڑ ہوں تو آپ 1 لاکھ کی مدد کر دیں گے۔ ان دونوں میں کون بہتر مسلمان ہے؟ ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر ایکشن لینے کی بات آئے تو ہمیں پاکستان کا نقصان یاد آ جاتا ہے۔ وہ نقصان ایمان کا نہیں بلکہ پیسے کے نقصان کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے ان ممالک کے پیسے دینے ہیں، اس لیے ہم ان سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے کانے ہیں۔ اگر کوئی پیسہ کمانے کی بات کرے تو ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ مسلمان تو پیسہ کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، شاید مانگنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔